السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، میک ویلاگس 945 کا میزبان میجر مسرت عبدالخالق ریٹائرڈ آپ سے مخاطب ہے۔ اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روز شام کو درس ہوتا ہے ہماری مسجد توحید ملیر کینٹ میں، جو کہ بیان کرتے ہیں مفتی سید حسین احمد صاحب، جو کہ اس مسجد کے پیشوام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں۔ ماشاءاللہ روز بہت اچھی درس کی ہوتی، تو آج کی درس بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب ان کا درس سنیں۔ جزاک اللہ خیرن، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں میں بھی شیئر کریں اور انہیں لائک کرنے کی تلقین کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافح الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک اٹھانے یعنی بیچنے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا، کیونکہ مشک والا یا تو تمہیں وہ خوشبو تحفے میں دے گا یا تم اس سے خریدو گے، یا کم از کم اس کی پاکیزہ خوشبو ہی سے محظوظ ہوگے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارا کپڑا جلا دے گا یا اس کی بدبو تمہیں ملے گی۔ آدمی کے بننے اور بگڑنے میں جو مختلف اسباب اور عوامل ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبب اچھی اور بری صحبت ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اور بڑوں کے حوالے سے بھی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بری صحبت سے انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ تو جو مربی اور والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی صحبت بھی نیک رکھیں تاکہ ان کے اندر بھی صلاح اور فلاح آئے، اور اپنے بچوں کی صحبتوں پر بھی نظر رکھیں کہ بچے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسکول آتے جاتے وین میں کس قسم کے لڑکے ان کے ساتھ ہیں، اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں وہاں کون لڑکے ان کے ساتھ ہیں، اسکولوں میں کون ہیں اور ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے۔ یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان وہ خود برا نہیں ہوتا، دوسروں کی برائی دیکھ کر ان کو اختیار کر لیتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ تو ہم خود محسوس کرتے ہیں کبھی اگر بچے کا دوست خراب ہو تو اس کی زبان خراب ہو جاتی ہے، وہ گالیاں بکنے لگتا ہے، کبھی وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، اور مختلف جو ہے وہ برائیاں اس کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان بچوں کی خوب اصلاح کریں، توجہ رکھیں، اور جو بچے سمجھدار ہیں وہ بھی اس کی فکر کریں۔ یہ سب کچھ ماں باپ کے اوپر چھوڑ کے وہ کہیں کہ بس جو ماں باپ ہمارے کریں گے ہم وہی کریں گے، لیکن جب بچے شعور کی منزل کو پہنچ جائیں تو ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اچھے برے کے حوالے سے بڑوں سے مشورہ کریں کہ میرا فلاں دوست ہے یا فلاں میرا ساتھی ہے اور وہ یہ کہتا ہے یہ کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ قریب ہو کر اپنی باتوں کا ان سے اظہار کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی خوب نگرانی کریں۔ اگر بچپن ہی سے نیک صحبت کی عادت ڈال دی تو انشاءاللہ بہت سی نیکیاں سمجھانے کی الگ سے ضرورت نہیں پڑے گی، وہی نیک صحبت اس کو نیک بنا دے۔ اور خدا نہ خواستہ بری صحبت میں وہ پڑ گیا، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، تو پھر وہ بہت جلدی برائی کے اندر پڑ جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی احترام عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔